وہ چھوٹے کام ضرور شروع کرے گا. ہم کو یہ نوکری ملتی ان کی. ہمارے حضرت موسیٰ نے بکریاں چرائیں تھا، تو ہم یہودیوں میں جب تک یہ بکریاں چرانے کا فن اور اس سے متعلقہ کوئی چیز نچلے لیول کی نہ ہے. پھر مجھے اس نے کہا کہ آپ کے نبی اپنا جوتا خود گانٹتے تھے، لگاتے تھے ٹانکا قمیض کو، کپڑے دھو لیتے تھے، راستے میں جھاڑ جھنکار صاف کرتے ہو. میں نے کہا نہیں، مجھے تو ٹانکا نہیں لگانا آتا، مجھے سکھایا نہیں کسی نے. اس نے کہا کہ یہ بدنیتی بڈھا آدمی تھا، لیکن بات وہ بڑی 40 سیر تول کے کہتا تھا ہمیشہ چھوٹا. مجھے کہتا تھا اشفاق لکھیے تم ٹیچر تو بن گئے ہو لیکن بہت سی چیزیں تمہیں نہیں آتی ہیں. جب بھی کرو چھوٹا کام شروع کرو. اب تم لیکچرر ہو، کل کو پروفیسر بن جاؤ گے. مسٹر کرو کہتا ہے جب بھی تم کلاس میں جانا یا جب بھی لوگوں کو ایڈریس کرنے لگنا، کبھی بہت بڑا مجمع تمہارے سامنے ہو تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب نہ کرنا. ہمیشہ اپنی آواز کو پیچھے کو پھینکنا، دور پھینکنا. وہ لوگ جو بڑے شائی ہوتے ہیں، بڑے شرمندہ سے ہوتے ہیں، جھکے جھکے سے ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ پچھلی قطاروں میں بیٹھتے ہیں. آگے چھوٹے لوگ کہہ لیجیے ان کچھ لفظوں میں بری بات. لیکن آپ کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات ان کے لیے کہہ رہے ہیں. جب چھوٹوں تک پہنچے گی تو بڑوں تک خود بخود پہنچ جائے. تو میں اس کی ان باتوں کو کبھی بھلا نہیں سکتا کہ چھوٹی چیز کتنی اہم ہوتی ہے. پھر اپنے بابا جی کے پاس آئے تو میں نے کلاؤ کی یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، مثلا یہ کہ مجھے یہ سکھایا گیا، میں سبزیاں تو میں چیل دیتا تھا، اس کی پریکٹس جی، بندھارا پکتا تھا، لوگ آتے تھے روٹی کھاتے تھے. تو بابا جی نے فرمایا سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھو. اب یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ خواتین کو اللہ نے ایسا دیا ہے. میں کبھی ایک آنکھ کانی بند کرتا تھا، کبھی دوسری، وہ دھاگا نہیں اس میں ٹھیک طرح سے آتا. لیکن وہ ہمارے بابا جلال ہوتے تھے، وہ ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے. میں نے کہا اچھا جی دھاگا ڈال لیا، اس کا کیا فائدہ؟ کہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب تم کسی کا پھٹا ہوا کپڑا، کسی کی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے. جب تک تمہیں لباس سینے کا فن نہیں ہوگا تم انسانوں کو کیسے سیو گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ تم تو ایسے ہی رہو گے جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں. بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گا نہیں، وہ تو سوئی دھاگے کا فن آنا چاہیے. ہماری مائیں بہنیں بیبیاں جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتی تھیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتی تھی. کتنے کروڑ، 14 کروڑ کی آبادی ہے، اور آپ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ ان 14 کروڑ بندوں کو کس طرح سے کھانا مل رہا ہے. کوئی فیکٹری نہیں پرووائڈ کر کے دیتی یا کوئی ٹرک نہیں آتا. آپ اپنے گھر سے ہی لے جائیں گے اور ہر کوئی کو ٹھنڈا بسا بینگن گرم کر کے، اما نے کہا کہ دال ڈال دے، مکس کر دے، روٹی پکا کے وہ کھانا مل رہا ہے. چھوٹے کام، اور چھوٹے کام سے کتنی بڑی آبادی پڑ رہی ہے. ضرور سوچیے گا اس پر کہ واقعی اگر کام فیکٹریوں سے اور بڑے بڑے چیزوں سے ہوتے ہیں تو پھر تو جناب یہ اس کے لیے ہونا چاہیے بڑے کارخانے، جیسے ہمارے کپڑا بنانے کے کارخانے، روٹی بنانے کے بھی. یہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ اب امریکہ نے چھوٹے چھوٹے ستونگڑے لگا دیے جن کے اسٹار بڑے لگے ہوتے ہیں، وہ لڑکیاں برگر کھا رہی ہوتی ہیں، آدھی ان کے لپسٹک لال ہوتی ہے، آدھا ان کا کیچپ لال، بڑا اسٹار خوبصورت لگا ہوتا ہے جیسے بالکل شیرنی ہرن کا پٹھا کھا رہی ہو. ایسی تصویریں بھی آپ کو نظر آئیں گی. لیکن عام فوڈ عطا کرنے کے لیے، لوگوں کو نرشمنٹ دینے کے لیے، گھر کے لوگوں کو بسم اللہ کہنے کے لیے، یہ سارا درجہ انہی کا تھا اور انہی کا ہی رہا ہے. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تحریکیں گزر جانے کے بعد انہی کے دسترس میں رہے گا، کیونکہ جب تک یہ نہ ہو، مرد تو بالکل کچھ نہیں، بیوقوف، اس کو تو گھر نہ چلانا آتا ہے، نہ کھانا پکانا آتا ہے، نہ روٹی کھا سکتا ہے. اللہ نے اس کو یہ سلیقہ دیا آپ کو کہ وہ آپ کو پرووائڈ کرے. کپڑا سینا، ٹانکا لگانا تو وہ آپ کو لگا کے اس کا دے. اور یہ چھوٹے کام جسے آپ چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ ضرور یاد رکھیے کہ انبیاء کی غلامی میں یا ان کی نوکری میں شامل ہونے کے لیے چھوٹے کام کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ان کی نوکری. کیونکہ انہوں نے کیا، کسی وجہ سے کیا ہے. یہ میرا منجلا بیٹا تھا جب وہ ایف اے میں تھا
تو کہنے لگا مجھے 2 بکریاں لے دیں، پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی چراؤں گا۔ تو ہم نے اس کو 2 بکریاں دے دی، لیکن وہ 5ویں 6 دن روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں ایک کو کھیت سے نکالتا ہوں، دوسری بھاگ کے ادھر چلی جاتی ہے، اس کو پکڑتا ہوں، تو اس کو پھر اس نے دونوں کے گلے میں رسی ڈال دی۔ میں نے کہا یہ کام نہیں، پیغمبروں کو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ ان کو بکریاں چرانے کا کیوں حکم دیا جاتا تھا؟ انبیاء کو ان کا درجہ، ان سے بڑا درجہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ چونکہ آگے چل کر زندگی میں ان کو نہ ماننے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا، نہ ماننے والے ہی ہوں گے نا جتنے بھی کفار تھے، تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے جانوروں میں نہ ماننے والا جانور بکری ہے، اس کو ایک کھیت سے ہٹاؤ پھر آتی، گڈریا اٹھ کے جاتا ہے، اس کو رہتا ہے، پھر ایک لقمہ ڈالتا ہے، پھر بکری اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں سے منع، اور مارنا نہیں، سینگ نہیں توڑنا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، لیکن ساتھ ساتھ اس کی مدد کرتے چلے جائیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اب ہمارا موسم ہے کرکٹ کا، تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن اس میں کبھی آپ غور کریں، میں تو اتنا اچھا واچر نہیں ہوں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں اور دیکھا کرتا ہوں، تو پھر اس کھلاڑی کو بڑے ادب اور بڑے احترام سے اور شوق سے اور بڑی محبت سے دیکھتا ہوں۔ ہر بیٹسمین اپنے مضبوط ہاتھوں اور مضبوط کندھوں اور پر استقلال جمائے ہوئے قدموں اور اپنے سارے وجود اور اپنے سارے سیلف کی طاقت کے ساتھ ہٹ نہیں لگاتا بلے کو، وہ اس کے سر کی ایک چھوٹی سی جنبش ہوتی ہے جو غیر مرئی نظر نہیں آتی کسی کو، جب تک وہ مومنٹم میں نہ آئے، میں سمجھا سکتا ہوں نا، تو اس وقت تک نہ چوکا لگتا ہے نہ چھکا لگتا ہے۔ جب وہ آتی ہے بیلنس میں، جس طرح سے آپ نے دیکھی سرکس کی لیڈی تار پہ چلتی، اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی چلتی، وہ بیلنس ایک رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح کرکٹ کا کھلاڑی جب آنے والے بال کو دیکھ رہا ہے اور جب اس نے ہٹ کرنا ہے تو سارا بدن تو اپنا کام پہ کھڑا ہی ہے، لیکن اگر اس کے سر کی جنبش جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی لیکن ہے، اگر وہ غلط ہو جائے تو یا کیچ ہو جاتا ہے یا کلی ہو جاتا ہے۔ سب سے چھوٹی چیز جو ہے بہت کبھی چھوٹی چیز کو چھوٹی چیز نہ سمجھے، کبھی چھوٹی چیز کے اس کو درپورے اتنا نہ جانے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حکم دے دیا گیا، جو بتا دیا گیا، جس ڈسپلن کے لیے آپ، میں ابھی راستے میں آیا ہوں، ہمیں آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑا کیونکہ وہ بتی ہماری تو تھی سبز، لیکن وہ ادھر سے آنے والے میں گزرنے نہیں دیتے، کہیں گے تھے کر لو جو کرنا ہے، ہم تو اس ڈسپلن کو نہیں مانتے۔ تو یہ خطرناک ہے، بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن بباطن بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری بات ہے۔ میں نے اپنے ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا، تھوڑے دن ہوئے، جیسے میری عادت ہے پوچھتا رہتا ہوں، ہر ایک کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کرایہ کہاں سے ملا؟ کسی نے خوش ہو کے 500 روپے دے دی یا 200 روپے دے دیا، آپ کا کرایہ بند کر دیا۔ اس نے کہا سر مجھے یہ تو یاد نہیں ایک کسی نے مجھے زیادہ کرایہ دیا، کیونکہ یہ ایسی یاد نہ رکھنے والی۔ البتہ یہ مجھے یاد ہے کہ میری زندگی میں کم سے کم کرایہ کب ملا اور کتنا ملا میری ٹیکسی کو استعمال کرنے کے بعد۔ میں نے کہا کہ وہ کیا، وہ تو میرا ہی تیسرا کم چیز۔ میں نے کہا کتنا ملا؟ کہنے کا جی 8 آنے ملے۔ میں نے کہا 8 آنے تو بیٹھنے کا ہی بھی نہیں ہوتا، تو آدمی چلاتا ہے گاڑی تو شروع میں اتنے 20 روپے۔ کہنے کا جی بارش ہو رہی تھی، بارش ہو چکی تھی، اور میں نسبت روڈ ہمارے لاہور میں ایک جگہ ہے، جب ٹوٹی اوٹی سڑکیں ہوتی تھی وہاں کھڑا تھا، تو پانی کے جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے جوہر سے بنے ہوئے تھے، بارش کے پانی ہو جاتے۔ تو ایک بڑی پیاری سی خاتون، وہ اس پٹڑی سے اس پٹڑی پر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ پانی تھا راستے میں تو جا نہیں سکتی تھی، تو وہ میری گاڑی کے محاذ میں صحت میں آ گئی۔ میری گاڑی ایک چھوٹے سے جوہر پر کھڑی تھی، وہ آگے بڑھی،
انہوں نے پچھلا دروازہ کھولا، ایک دروازے سے داخل ہوئی، دوسرے سے نکل گئی اور مجھے ٹھنی دیں گی. سمجھے نا، یہ چھوٹا سا کام تھا. اسے اب تک یاد ہے کہ دنیا میں سب سے کم کرایہ جو مجھے ملا یہ، اور انہوں نے جس طرح سے سڑک کراس کی ہے. تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. مسکرانا سیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اتنا کیڑا نہ بنا لے کہ ہر وقت دانت ہی بیچے. مجھے یقین ہے، آپ کے چہرے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اب آپ ڈسپلن کو بھی اور ریلیکس ہونے کو بھی، ڈھیلے چھوڑنے کو بھی، اور اس چوکے اور چھکے کے لگانے کو راز بھی سمجھ گئے جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا. اللہ آپ سب کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.